اہل حدیثوں سنو، تمہارا عقیدہ قرآنی دلائل پر قائم ہے اور حدیثی دلائل پر قائم ہے، ایک نہیں، اس پر میں 20 دلائل دے سکتا ہوں کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ایک نہیں ہے، لیکن ہماری عقیدت سن لو کہ پیغمبر کی بات اور اللہ کی بات ایک ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے جب ذات ایک نہیں ہے تو پھر بات ایک کس طرح ہو گئی؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر بولتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کچھ کرتا نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے، جو کچھ کہتے ہیں بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، دین ہے، حجت ہے، اللہ کے حکم کے بغیر بولتے نہیں۔ اس لیے پیغمبر کی بات اور نبی کی بات ایک ہے، جو بات میں فرق کرے وہ مومن نہیں ہے، جو ذات کو ایک جانے وہ بھی مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے۔ امام ابو حنیفہ کی بات اور رب کی بات ایک نہیں ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کی ہر بات حرف آخر نہیں ہے، امام شافعی کی ہر بات واجب الاتباع نہیں ہے، امام مالک احمد بن حنبل جعفر صادق کی ہر بات واجب الاتباع نہیں ہے۔ پیغمبر کی ہر بات واجب الاطاعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے، ذات ایک نہیں۔